اردو قصیدہ یعنی قصیدے کے فن کے بارے میں بات کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا حوالے سے جو ہے وہ ہمیں پڑھنا ہے ایگزام کے حوالے سے، اور قصیدے کی بات کریں گے۔ قصیدہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں مغز غلیظ کے یا شطر کے، یا کہہ سکتے ہیں گاڑا ہوا یا گوندا ہوا بھی جو ہے وہ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں، کیونکہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان کا ہی یہ لفظ ہے جس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے قصد۔ اور قصد کے جو مراد ہیں یا اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہوتے ہیں ارادہ کرنے کے، یعنی کہ کسی کی تعریف کرنے کا ہم لوگ ارادہ کرتے ہیں، اسی سے کیا بنتا ہے؟ قصیدہ بنتا ہے۔ اب قصیدہ جو ہے وہ شاعری کی صنف ہے، اور اس شاعری کی صنف میں قصیدے کو اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے اور بقیہ اشعار کے دوسرا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، اسے ہم لوگ قصیدہ کہتے ہیں۔ کیونکہ قصیدہ بھی کیا ہے؟ ایک مسلسل نظم ہے۔ مسلسل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے وہ لگاتار ایک ہی بات پہ جو ہے وہ گفتگو کی جاتی ہے، اور اس گفتگو کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تخیل کی بلندی اور شوکت الفاظ، کیونکہ یہ قصیدے کی سب سے اہم خصوصیت ہوتی ہے۔ جس قصیدے میں تخیل کی بلندی نہیں ہوگی یا شوکت الفاظ کا استعمال نہیں ہوگا وہ قصیدہ جو ہے وہ اچھا نہیں مانا جاتا ہے۔ اسی لیے قصیدے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے تخیل کی بلندی اور شوکت الفاظ۔ اس کی بات کریں، قصیدہ جو ہے وہ عرب میں اس کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا عرب میں جو ہے وہ بہت سارے قبیلے ہوتے تھے اور ان قبیلے کے سردار ہوتے تھے، تو اسی لیے ان قبیلوں کے سرداروں کو خوش کرنے کے لیے ان کی مدح کی جاتی تھی، اور انہی مدح کو ہم لوگ ایک نئی صنف میں ایجاد کر کے پڑھتے ہیں جسے ہم لوگ کہتے ہیں قصیدہ۔ اب یہ آغاز جو ہے وہ عرب میں ہوا ہے، لیکن یہ ڈائریکٹ عرب سے اردو ادب میں نہیں آیا ہے، بلکہ قصیدے کا آغاز عرب میں ہوا، عرب سے یہ فارسی میں آیا، اور فارسی کے زیر اثر جو ہے یہ اردو میں آیا، اور اردو میں اس کی جو ابتدا ہوئی وہ دکن میں ہوئی، اور دکن میں ہی جو ہے وہ اس کو کیا ملا؟ فروغ ملا۔ اور کب ملا اسے فروغ؟ یہ ملا تقریباً 16ویں شتابدی میں یا 16ویں صدی میں، کیونکہ 16ویں صدی میں ہی دکن کا جو سب سے پہلا صاحب دیوان شاعر مانا جاتا ہے وہ مانا جاتا ہے محمد قلی قطب شاہ، جو قطب شاہی سلطنت کا 5واں بادشاہ تھا، اور اسی کو ہم لوگ اردو کا پہلا قصیدہ گو جو ہے وہ مانتے ہیں، جنہوں نے تقریباً 12 قصیدے لکھے ہیں۔ یہاں پر ایک تاریخ کے پس منظر سے بھی ایگزام میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ اردو ادب میں ہی کہ محمد قلی قطب شاہ کس مغلیہ سلطنت یا مغلیہ سلطنت کے کس بادشاہ کے ہم عصر تھے؟ تو جلال الدین محمد اکبر کے کیا تھے؟ وہ ہم عصر تھے، جن کا اصل نام تھا بدر الدین، اور انہی کے کیا تھے؟ ہم عصر تھے۔ اکبر کا جنم 1542 میں ہوا تھا، اور محمد قلی قطب شاہ کا جنم 1565 میں ہوا تھا، تو اسی لیے ان دونوں کو کیا مانا جاتا ہے؟ ہم عصر مانا جاتا ہے، اور محمد قلی قطب شاہ جو ہے وہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر بھی قرار دیا جاتا ہے۔ قصیدے میں ہم لوگ جو بات کرتے ہیں، کیونکہ قصیدے کا نام ہی تعریف کرنا ہے، کیونکہ ارادہ ہم لوگ تعریف کر کے کرتے ہیں، تو قصیدے میں کسی انسان کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور یہ تعریف جو ہے وہ زندہ لوگوں کی جاتی ہے، مردے لوگوں کی تعریف میں جو ہے وہ ہم لوگ مرثیہ لکھتے ہیں۔ اگر ہم اس کے فن پہ تھوڑا سی روشنی ڈالیں قصیدے میں، تو قصیدے کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اسے ہم لوگ مطلع کہتے ہیں، اور مطلع کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوں۔ لیکن یہ مطلع کے ساتھ بات جو ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ کچھ اشعار میں یا کچھ شعروں کے درمیان بھی مطلع جو ہے وہ کہے جاتے ہیں، یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایک ہی مطلع ملے، اس میں جو ہے وہ آپ کو کافی سارے مطلب بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ان مطلعوں کی تعداد جو ہے وہ کہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ 5 پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ قصیدے جو ہیں وہ کافی طویل بھی ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس میں جو کم سے کم 21 اشعار ہونے ضروری ہیں، اور زیادہ کی کوئی کیا ہے؟ لمٹ نہیں ہے، یا زیادہ کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کم سے کم 21 ہونے چاہیے۔ یہاں پر ہم لوگوں نے ابھی دیکھا جو قصیدے کا پہلا شعر ہوتا ہے اس کو ہم لوگ مطلع کہتے ہیں، لیکن قصیدے میں اگر ہم لوگ اسے دیکھیں تو ہم لوگ اسے تشبیب، تمہید یا نصیب بھی کہتے ہیں۔ یہ مطلع کے ہی نام ہیں جو قصیدے کے پہلے اشعار کو یا پہلے شعر کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اسے مطلع بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ غزل کی حیت میں ملتا جلتا ہے، کیونکہ قصیدے میں ہی کیا ہوتی ہے؟ ہمیں غزل جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ اب قصیدے میں ایک سے زیادہ مطلع ہو سکتے ہیں، میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے۔
اگر ایک مطلع ہے تو اسے ہم لوگ مطلع کہتے ہیں، اگر دوسرا مطلع آتا ہے تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں، اگر دو سے زیادہ مطلع آ جائے تو اسے ہم ذو مطلعین کہتے ہیں، یا تجدید مطلع کہتے ہیں، یا زوال مطلع کہتے ہیں اگر دو سے زیادہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ ہوا ابتدا میں، کیونکہ ابتدا میں تشبیب ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے قصیدے کے آخر میں اپنا نام استعمال کرتے ہیں، تو جو نام استعمال کرتے ہیں اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں مقطع کہتے ہیں، اور مقطع جو ہے وہ شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے لاسٹ کے اشعار میں، تاکہ یہ جو ہے وہ اپنی نشانی چھوڑ سکے کہ یہ قصیدہ جو ہے وہ فلاں نے لکھا ہے، یا سودا نے لکھا ہے، ذوق نے لکھا ہے، غالب نے لکھا ہے، میر نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ آخر میں دعا پر ختم جو ہے وہ کلام ہوتا ہے، جسے ہم لوگ برات الختام کہتے ہیں یا حسن المقطع کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھتے ہیں یہاں پر موضوع کے اعتبار سے جو قصیدے ہیں ان کے جو اقسام ہیں وہ 4 ہیں، یہاں پہ مرثیہ نہیں ہے بلکہ یہاں پہ جو ہے وہ تمہیدیہ ہوگا۔ تمہیدیہ قصیدہ وہ ہوتا ہے جس میں ہم لوگ کسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور ہجویہ قصیدہ وہ ہوتا ہے جس میں ہم کسی کی برائی کرتے ہیں، وعیزیہ قصیدہ اسے کہتے ہیں جس میں ہم لوگ کسی کی نصیحت کرتے ہیں، اور بیانیہ اسے کہتے ہیں جس میں کسی کی حالت یا کیفیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو دوبارہ بتا دیتا ہوں، موضوع کے اعتبار سے جو ہے وہ 4 قصیدے ہوتے ہیں، جس میں ہم لوگ پہلا جو ہوتا ہے تعریف بیان کرتے ہیں جسے ہم لوگ تمہیدیہ قصیدہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا قصیدہ ہجویہ قصیدہ ہوتا ہے جس میں کسی کی برائی بیان کرتے ہیں، جیسے تضحیک روزگار ہے، ہجو و فعل ہے۔ اس کے علاوہ وعیزیہ قصیدہ کہتے ہیں جس میں کسی کو نصیحت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بیانیہ قصیدہ جس میں کوئی حالات یا کیفیت کو بیان کیا جائے اسے ہم لوگ بیانیہ قصیدہ کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم لوگوں نے دیکھا موضوع کے اعتبار سے، لیکن قصیدے کو حیت، ساعت، صورت یا شکل، بناوٹ کے اعتبار سے غزل سے ملتا جلتا بتایا گیا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ غزل کا موضوع صرف اور صرف عشق و محبت ہے، جبکہ قصیدے کے موضوع جو ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں، اور اسی لیے قصیدے کو وہ ہم لوگ خوش آمد کلام بھی کہتے ہیں۔ ایگزام میں کافی بار پوچھا گیا ہے کہ خوش آمد کلام کسے کہتے ہیں، تو قصیدے کو کہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کا بنیادی مقصد دیکھیں قصیدے کا، تو صرف اور صرف اتنا ہوتا ہے کسی کی چاپلوسی کرنا، تاکہ ہم اسے تعریف بیان کر سکیں اور اس سے جو ہے وہ انعام میں ہم لوگ کچھ نہ کچھ حاصل کر سکیں، یعنی انعام و اکرام کے لیے۔ قبیلے میں جو سردار ہوتا تھا اسی کو خوش کرنے کے لیے اور اسی سے کچھ انعام پانے کے لیے جو ہے وہ ہم قصیدے جو ہے وہ پڑھتے تھے یا گڑھتے تھے۔ تو ہم نے اوپر دیکھا قصیدے جو ہیں وہ موضوع کے اعتبار سے 4 ہوتے ہیں، لیکن حیت کے اعتبار سے بھی جو آپ لوگوں سے ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے، تو حیت کے اعتبار سے قصیدے 2 ہوتے ہیں۔ پہلا ہوتا ہے خطابیہ اور دوسرا ہوتا ہے تمہیدیہ یا مذمت، جسے ہم لوگ جو ہے وہ یہاں پر دیکھیں گے۔ خطابیہ قصیدہ وہ ہوتا ہے جس میں شاعر تمہید باندھے بغیر مدح یعنی کہ تعریف یا ہجو یعنی کہ برائی شروع کر دیتا ہے، اسے خطابیہ قصیدہ کہتے ہیں۔ جبکہ تمہیدیہ قصیدہ وہ ہوتا ہے جس میں پہلے تشبیب باندھی جاتی ہے، یا جس میں شاعر جو ہے وہ پہلے ایک اچھا سا کیا باندھتا ہے، نصیب باندھتا ہے، اسے ہم لوگ تمہیدیہ قصیدہ کہتے ہیں۔ جس میں شاعر مدح یا ہجو سے پہلے تمہید باندھتا ہے، اسے ہم لوگ تمہیدیہ قصیدہ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد قصیدے سے جڑی 3-4 باتیں جو ہیں وہ ایگزام میں اہم ہیں، جیسے مدح کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، مدح کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنے والا، ممدوح کا مطلب ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے، اور مداحی کہا جاتا ہے تعریف کرنے کا طریقہ یا فعل۔ یہ ایگزام میں کافی بار پوچھا گیا ہے تو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ مدح کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، مدح کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنے والا، ممدوح کا مطلب ہوتا ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے، اور مداحی کہتے ہیں تعریف کرنے کا طریقہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اجزائے ترکیبی بھی ایگزام میں کافی اہم ہے۔ جو اجزائے ترکیبی 4 ہوتے ہیں، لیکن کہیں کہیں پر آپ کو جو ہے وہ 5 بھی ملتے ہیں۔ اب یہ آپشن کے اکارڈنگ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں 4 آئے یا 5 آئے۔ تو اب یہ کون کون سے ہوتے ہیں اسے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا آتا ہے ہمارا تشبیب، جسے ہم لوگ پہلے کہتے ہیں یا جسے ہم لوگ تمہید بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد غریز آتا ہے، اس کے بعد مدح آتا ہے، اس کے بعد مدعا آتا ہے، یعنی کہ بعض لوگوں نے اسے مانا ہے، بعض لوگوں نے نہیں مانا ہے، اور آخر میں آتا ہے ہمارا 5واں یعنی کہ دعا۔ تو یہ اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں قصیدے کے۔ اس میں جو پہلا اجزائے ترکیبی ہے تشبیب، اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ تشبیب کا پہلا شعر قصیدے کا پہلا شعر کہلاتا ہے، جسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں، مطلع کہتے ہیں۔
मैंने अभी आपको बताया कि قصیدے میں کم سے کم اشعار کی تعداد 21 ہونی چاہیے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں، لیکن پھر بھی ماہرین نے اس کو جو ہے وہ 200 اشعار کے لیے جو ہے وہ طے کیا ہے کہ 200 اشعار والے قصیدے کو بہت اچھا مانا جاتا ہے۔ یہاں پر قصیدے کے جو مطلع ہوتا ہے، یعنی کہ جو تشبیب کا پہلا شعر ہوتا ہے، اس کے لیے بلند پایا اور شگفتگا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، جو میں نے اوپر بتایا تھا کہ خیال کی بلندی اور شوکت الفاظ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جس کی تشبیب جتنی اچھی ہوگی قصیدہ جو ہے وہ اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اسی لیے اسد اللہ خان غالب نے سب سے زیادہ زور دیا ہے اپنی تشبیب پر جب انہوں نے قصیدے لکھے۔ تو تشبیب جو ہے وہ قصیدے کا پہلا اجزاء ترکیبی ہوتا ہے۔ تشبیب کو ہم لوگ نصیب بھی کہتے ہیں، اور تشبیب کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں فرش بچھانے کے۔ فرش بچھانے سے مراد ہے کہ جب آپ کسی ڈائننگ ہال میں جاتے ہیں یا کسی کے گھر جاتے ہیں، تو اگر وہاں کے گھر کی صاف صفائی اچھی ہوگی تو آپ کا بھی جو ہے وہاں پر بیٹھنے کا من کرے گا۔ اسی لیے جو ہے وہ اگر پہلے ہی مصرع یا پہلا ہی شعر اچھا ہوگا تو اسے سننے میں بھی کیا آئے گا، مزہ آئے گا، یا کہہ سکتے ہیں بہت اچھا ہوگا۔ تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، میں نے یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے، جس قصیدے میں تشبیب اچھی ہوگی وہی قصیدہ سچ میں اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے غالب نے جو ہے وہ اپنا جو اجزاء ترکیبی ہے اس میں سب سے زیادہ زور دیا ہے کس پر؟ تشبیب پر، اور ان کو جو ہے وہ تشبیب ہی کیا تھی، زیادہ پسند تھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ان کے ایک تشبیب کا ایک شعر ہے جو ہم لوگ ایگزام میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں مانو سنے ہم اس کا نام، جس کو تو جھک کے کر رہا ہے سلام۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تمہید کا شعر ہے جو بہادر شاہ ظفر کی مدح میں لکھا گیا قصیدے کا شعر ہے۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ تشبیب کا شعر ہے۔ اس میں غالب بہادر شاہ ظفر کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تشبیب کے اشعار مدح کے اشعار سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، اس پر بھی آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، ایگزام میں اکثر پوچھا جاتا ہے۔ تشبیب کے بعد جو دوسرا اجزاء ترکیبی آتا ہے قصیدے کا، وہ آتا ہے گریز کا، جس کے معنی ہوتے ہیں بھاگنے کے، کیونکہ تشبیب کے بعد سیدھا جو ہے وہ کہاں بھاگتا ہے انسان، یا قصیدہ کو مدح پہ بھاگتا ہے، لیکن مدح سے پہلے اسے گریز سے جو ہے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے جو گریز ہے اس کو ہم لوگ بھاگنا کہتے ہیں، کیونکہ تشبیب سے مدح کی طرف بھاگنا ہوتا ہے اور اس کے درمیان گریز آتا ہے، اسی لیے گریز کو تشبیب اور مدح کو جوڑنے والی کڑی یا پل کہا جاتا ہے، یا دو بیلوں کو ایک جوڑے میں جوتنا۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جب دو بیل کھیت میں جوتتے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے وہ ایک لکڑی کی چیز رکھی جاتی ہے جو ان دو بیلوں کو جوڑتی ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے ہی گریز جو ہے وہ تشبیب اور مدح کو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ گریز کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ تشبیب کو اور مدح کو ایک ساتھ جوڑ دے، اور شاعر کے پاس یہ ہنر ہوتا ہے کہ وہ کب تشبیب ختم کرے اور کب گریز پہ آ جائے، وہ بات پتہ ہی نہیں چلتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے گریز میں بات سے بات کرنے کا یا بات سے بات کہنے کا ہنر ہوتا ہے، اور یہ ہنر ایک اچھے قصیدہ گو شاعر میں ہی ملتا ہے۔ ابھی جو ہم اوپر غالب کا ایک شعر پڑھا تشبیب کا، اسی کا اگلا حصہ ہے جس میں ہم لوگ اسے گریز کا حصہ بھی کہتے ہیں۔ تو نہیں جانتا تو مجھ سے سن، نام شہنشاہ بلند مقام، قبلہ جان و دل بہادر شاہ، مظہر ذوالجلال والاکرام۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شعر ہے گریز کا جو بہادر شاہ ظفر کی مدح میں قصیدے میں کہا گیا ہے غالب نے۔ اس کے بعد یہ دوسرے اجزاء ترکیبی ہوتی ہے جسے گریز کہتے ہیں، اور یہ تشبیب کو مدح سے جوڑنے کا کام کرتی ہے، اور اس کے بعد مدح کے اشعار آ جاتے ہیں۔ مدح جو ہوتا ہے وہ قصیدے کا سب سے اہم اجزاء ترکیبی ہوتا ہے، اور اسی لیے یعنی کہ تعریف بیان کرنے کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ قصیدے کہے جاتے ہیں۔ مدح میں جو ہے وہ ممدوح کی تعریف کی جاتی ہے، یعنی کہ کسی کو جو ہے وہ اس میں تعریف بیان کرنے کے لیے چنا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے ابھی غالب کا یہ قصیدہ پڑھا جس میں مدح کی گئی ہے بہادر شاہ ظفر کی، تو اسی میں ایک شعر ہے مدح کا یا تیسرے اجزاء ترکیبی کا جو غالب نے جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر کی مدح میں لکھا ہے، اور اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ شوکت الفاظ کی کتنی اچھی جو ہے وہ کیا کی گئی ہے، پیشکش کی گئی ہے۔ شہسوار طریقہ انصاف، نو بہار حدیقہ اسلام، جس کا ہر فعل صورت اعجاز، جس کا ہر قول معنی الہام۔ تو یہ جو ہے وہ شوکت الفاظ کے ذریعے جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر کی کیا کی گئی ہے، مدح کی گئی ہے۔ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ غالب کے قصیدے کی مدح کے اشعار ہیں جو انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی مدح میں
لکھا تھا۔ اس کے بعد دعا قصیدے کا آخری جز ہے اور اس میں جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے قصیدے کا، اور قصیدے کا اختتام کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دعا دعا جو ہے وہ قصیدے کو یا قصیدہ گو کو ہوتا ہے، اس کی امید یہی ہوتی ہے کہ دعا کروں تو مجھے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ انعام و اکرام ملے گا، اور دعا میں جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر یا جس کی مدح کی جائے اس کو جو ہے وہ دعا دی جاتی ہے۔ یہاں پر میں ایک بات بتا دوں کہ دعا جو کی جاتی ہے یا کچھ مانگا جو جاتا ہے، قصیدہ گو اسے ڈائریکٹ نہیں مانگتا، یعنی کہ جو بھی اس کی ضروریات ہیں یا جو بھی اسے حاجت ہے وہ ڈائریکٹ اپنے ممدوح سے نہیں مانگتا، بلکہ وہ انڈائریکٹ وے میں جو ہے وہ اس سے مانگتا ہے یا اس سے غرض کرتا ہے، اور اسی میں سے جو ہے وہ اس میں اشعار کے استعمال کرتے ہوئے اپنی حاجتوں کو جو ہے وہ اس کو مانگتا ہے۔ اس کے برعکس دعا میں قصیدہ گو اپنے ممدوح کے لیے دعا کرتا ہے، جیسے غالب کے اسی قصیدے کا ایک اور شعر ہے جو انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی مدح میں لکھا ہے، اور وہ شعر یہ ہے ازل سے روانی آغاز ہوا بد تک رسائے انجام، یعنی کہ یہ دعا ہے اور اس میں دعا دی ہے بہادر شاہ ظفر کو کہ آپ کی جو سلطنت ہے، یعنی کہ بہادر شاہ ظفر کی جو سلطنت ہے وہ تا قیامت تک قائم رہے گی، یہ جو ہے وہ غالب نے اس میں دعا کی ہے۔ تو اسی سے خوش ہو کر جو ہے وہ غالب کو جو ہے وہ کافی سارا انعام و اکرام ملا تھا۔ تو اس طریقے سے ہم لوگ اس کے اجزائے ترکیبی کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، یہیں سے جو ہے وہ آپ سے ایگزام میں سوال آتے ہیں۔ اسی کے علاوہ قصیدہ کے متعلق ایک قول بڑا مشہور ہے جو الطاف حسین حالی نے اپنی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں لکھا، 1893 میں شائع ہوئی ہے، اور اس کے مصنف ہے الطاف حسین حالی۔ زندوں کی تعریف کو قصیدہ کہتے ہیں اور مردوں کی تعریف کو مرثیہ کہتے ہیں، اور مردوں کی تعریف کو جس میں تعسف اور افسوس بھی شامل ہوتا ہے اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور قول ہے انہی کا، الطاف حسین حالی کا، غزل اور قصیدے ناپاک دفتر ہے، عفونیت میں سنڈاس سے جو ہے بدتر ہے۔